شروع کی جائے. سورہ نحل سے ایک مختصر سی آیت پیش نظر ہے میرے. ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے بین السطور دعوت فکر دی ہے. ویسے تو پورا قرآن دعوت فکر ہے، مگر بعض آیات میں فکر کی زیادہ ضرورت ہے. لکھیے گا لوح دل پر، فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. فرمایا لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے بھی ہیں پھر انکار بھی کرتے ہیں. فرمایا یعرفون معرفت رکھتے ہیں، یعلمون نہیں، جانتے نہیں، یعرفون پہچانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت کی. ثم ینکرونہا پھر اس سے منکر بھی ہوتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان انکار کرنے والوں میں سے اکثر کافر ہیں. اللہ کتنی بولتی ہوئی آیت ہے، اپنی تفسیر خود کر رہی ہے. نعمات کی بات نہیں، ایک نعمت یعرفون نعمت اللہ. کچھ لوگ ہیں جو اللہ، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ معرفت کس کا نصیبہ ہے؟ صاحب ایمان کا. ہر کلمہ گو صاحب معرفت نہیں ہوتا. معرفت تو ہے ایمان والے حصہ، یعنی ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت کی معرفت رکھ کر پھر منکر ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان میں سے اکثر کافر ہیں. اسی سورہ نحل میں 6 جگہ پہ نعمت کا ذکر کیا ہے خدا نے مختلف عناوین کے ساتھ. ایک جگہ، اور یہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے ہوگا، آیت نمبر 114 ہے، اور 114 ہی صورتیں ہیں قرآن کی. ہاں بس جو میں نے کہنا تھا وہ میں کہہ دیا. فرمایا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ باطل پر ایمان رکھتے ہیں. سر سے تو نہیں گزر گئی میری بات. بالباطل یؤمنون، باطل پر ایمان ہے. وبنعمت اللہ ہم یکفرون اور اللہ کی نعمت سے کفر کرتے ہیں. حالانکہ جی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ باطل کی اصل ضد حق ہے. حق باطل، باطل حق، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. اور اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ باطل پر ایمان، نعمت سے کفر. یعنی معلوم ہوتا ہے کوئی حق ہے جسے اللہ نے نعمت کہا ہے. جیتے رہو. ہاں تو تقریباً 90% سے بھی زیادہ سامعین پہنچ گئے ہیں. جو نہیں پہنچے انہیں بھی انشاءاللہ ساتھ ملا لیتے ہیں. کیوں باطل پر ایمان؟ سامنے کی بات ہے. کسی سے پوچھ لو اور تم نے یہ گناہ کیوں کیا ہے؟ یہ شیطان نے بہکایا. یہ کیوں کیا؟ شیطان نے بھٹکایا. یہ کیوں کیا؟ شیطان نے ورگلایا. ایک ہی شیطان کو جو باطل ہے حاضر ناظر مان لیتے ہیں. جی اور
یہی کچھ اللہ کہہ رہا ہے، افبالباطل یؤمنون، باطل پر ایمان ہے، وبنعمت اللہ هم یکفرون، اور اللہ کی نعمت سے کفر۔ اور میں نے یہ بات شروع اس لیے کی ہے، آج تھوڑی سی گفتگو بھی معرفت پہ کرتے ہیں، کیونکہ معرفت ہے تو ایمان ہے۔ اور میں پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ایمان معرفت کا محتاج ہے، معرفت ایمان کی محتاج نہیں۔ جی ہاں، ساری نعمتیں چاہے وہ دین کی ہیں، دنیا کی ہیں، برزخ کی ہیں، آخرت کی ہیں، جو ہیں ہی صاحب عرفان کے لیے، صاحب معرفت کے لیے۔ اور یہ پہلے آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں، صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ الصومالی تک مذہب اہل بیت کی جو تفسیر آپ کو مل جائے، یہی لفظ ملیں گے۔ قرآن کی جس وارث سے پوچھا وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کو لوگ پہچان کے پھر منکر ہوتے ہیں، فرمایا سوائے علی ابن ابی طالب کے کون ہوتے جو اب یہ ذہن میں رکھنا ہے، جب نعمت علی ہے تو ذرا مجھے حق ہے ترجمہ کرنے کا، نہیں کسی کو بھلی لگے بری میں کروں گا ضرور، کیونکہ جب یہ نعمت علی ہے تو پھر اللہ کہنا یہ چاہتا ہے علی والوں میں سے ایسے ہیں جو علی کو پہچانتے بھی ہیں پھر انکار بھی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی، اور ان میں کے اکثر، تو ہے یہی دیکھنے والی بات ہے، وہ اکثرهم الکافرون، اور ان میں کے اکثر کافر ہیں، سارے نہیں۔ یہ بعد میں چل پچھلا محلہ گھبرایا ہوا تو نہیں نا، ہاں کیونکہ یہ لڑائی تو پھر توحید سے لڑنا پڑے گی نا، کہ اس نے علی کے لیے ہی ایسا کیوں کیا؟ بھئی علی نہ ہوتا کوئی اور ہوتا، اس سے تو گزارا کر لیتے نا، لیکن یہ طے ہے کہ اگر علی کے علاوہ کوئی ہوتا تو معیار اس کا بھی یہی ہوتا کہ وہی حلالی حرامی کی پہچان ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو لہذا علی سے گزارا کر لو۔ تو معرفت اللہ ہو، پہلے ایک چھوٹی سی حدیث سنا دوں، سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں، اپنے اصحاب کی محفل میں تھے میرے امام، سر اٹھایا، فرمایا بعضکم اکثر صلاۃ من بعضکم وبعضکم اکثر حج من بعضکم وبعضکم اکثر صدقة من بعضکم وبعضکم اکثر صیاما من بعضکم وافضلکم افضلکم معرفۃ۔ فرمایا تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نمازوں میں افضل ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، سارے حلال موالی جاگنا، میں اس کا قول سنا رہا ہوں جس کے منہ میں اللہ کی زبان ہے، لسان اللہ کے فکرے سنا رہا ہوں۔ بعضکم اکثر صلاۃ من بعضکم، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نمازیں کثرت سے پڑھتے ہیں، بعضکم اکثر حج من بعضکم، تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو حج کثرت سے کرتے ہیں، بعضکم اکثر صدقۃ من بعضکم، تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو صدقات کثرت سے دیتے ہیں، بعضکم اکثر صیاما من بعضکم، تم میں بعض لوگ ایسے ہیں جو روزے کثرت سے رکھتے ہیں اور جاگنا۔ فرمایا افضلکم افضلکم معرفۃ، تم میں افضل وہ ہے جو معرفت میں زیادہ ہے۔ اللہ اللہ جو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ یقیناً ہر شخص نے خریدا جملہ، یعنی مولا نے فروخت کثرت صلاۃ کو فضیلت نہیں بخشی، کثرت سیام، کثرت حج، کثرت صدقات کو نہیں، فرمایا افضلکم افضلکم معرفۃ، جو معرفت میں افضل ہے۔
پھر اسی کی طرف آتے ہیں جس بدبخت کی میں پہلے بات کر چکا ہوں. شیطان عبادت میں زیادہ تھا، شیطان علم میں بھی فرشتوں سے زیادہ تھا، معرفت میں کم تھا. سمجھ آ رہی بھائی؟ اسی لیے دیکھ لو مارا گیا، حالانکہ اس کی معرفت جزوی خلیفہ سے مربوط تھی، جو اللہ کا جزوی نائب ہے، اور علی وہ ہے جس میں پوری توحید رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، کیوں کہ شاہ جی معرفت جو ہے وہ ہر نقص کا علاج ہے. ہاں، صاحب معرفت لاکھ بے نماز ہو ایک دن نمازی ہو جائے گا. ہاں، نمازی آخر میں بھٹک سکتا ہے، صاحب معرفت بھٹک نہیں سکتا. اللہ ہے جی. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ جی، صاحب معرفت بے عمل ہو، عمل والا ہو جائے گا. وہ اپنی نجات نہیں کھوئے گا، یعنی وہ چیز ضائع نہیں کرے گا جو اسے جنت لے جائے گی، جو اسے خدا سے ملا دے گی، جو اسے سرحد نجات تک پہنچائے گی. اللہ ذات والی یہ میں دیکھا ہوں، اگر پورا اشرا صرف اسی معرفت پہ ہی پڑھتا رہوں نا تو ایک قطرہ بیان نہیں ہوگا ان حقائق کا جو معرفت کے بارے میں معصومین نے ارشاد فرمائے ہیں. ہاں، اسی سردار کی فرمائی ہوئی ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے، سناتا چلوں. جیسے امیر کائنات کی نہج البلاغہ، سید الساجدین کی صحیفہ کاملہ، سرکار صادق کی کتاب مصباح الشریعہ، اس میں سرکار نے عارف کی تعریف کی ہے کہ معرفت والا کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ فرمایا العارف شخصہ مع الخلق وقلبہ مع اللہ لو سہا قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقا إليه والعارف أمين بدائع الله وكنز أسراره ومعدن نوره ودليل رحمته على خلقه ومطية علومه وميزان فضله وعدله. بیٹھے یہ چلے گئے ہو. غنی عن الخلق والمراد والدنیا فلا مونس له الا اللہ فلا اشارہ ولا نطق ولا نفس الا للہ وباللہ وعن اللہ ومن اللہ لا مونس له الا اللہ هو في رياض قدسه متردد ومن لطائف فضله الیہ متزود والمعرفة اصل وفرعه الایمان. فرمایا عارف وہ ہے جس کا بدن مخلوق میں رہتا ہے، دل خالق کے پاس ہوتا ہے. اللہ جی جی، یہ میرے محترم سامعین ذہن میں رکھیے گا، یہ امام کی تعریف نہیں ہو رہی جی، یہ ولی کی تعریف نہیں ہو رہی، یہ حجت کی تعریف نہیں ہو رہی، یہ حجت کو پہچاننے والے کی تعریف ہو رہی جی. العارف شخصہ مع اللہ، عارف وہ ہے کہ جس کا بدن مع الخلق مخلوق کے ساتھ، وقلبہ مع اللہ دل اللہ کے ساتھ، ولو سہا قلبہ طرفۃ عین لمات شوقا الیہ. فرمایا اگر ایک آنکھ جھپکنے کی دیر عارف کا دل اللہ سے غافل ہو جائے تو اللہ سے شوق ملاقات میں مر جائے. میں نے فکرہ کہا لیکن اکثریت کے سر سے گزرا. مولا کیا فرماتے ہیں کہ اگر عارف کا دل ایک آنکھ کی جھپک ہوتی کتنی ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اتنی دیر میں بھی اگر غافل ہو جائے
تو اللہ کی ملاقات کے شوق میں مر جائے. کیا اللہ بدن رکھتا ہے؟ بھئی ملاقات کے لیے تو جسم ضروری ہے، بدن چاہیے. یہ ملاقات کیا ہے؟ میں نے امتیاز شاہ جی قرآن کھولا تو طاہر سورہ عنکبوت میں ایک آیت نے مجھے چونکایا، جاگنا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ. قرآن ہے، سورہ عنکبوت ہے، 20واں پارہ ہے. اللہ کہتا ہے جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہے، موت آنے والی ہے، موت کے دن اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ مرنے والے دن اسد اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. سارے سمجھ گئے ہو؟ ملاقات علی سے ہوتی ہے، جلی کہتا ہے میری ہوئی. اور ایک کا دل ایک آنکھ کی جھپک کی دیر بھی غافل ہو جائے تو شوق ملاقات میں مر جائے. سر اٹھانا اعلی عارف ہو. آگے میں نے پارا فرماتے ہیں امین و وداع اللہ وکنز و اسرار ہی. عارف ہی تو اللہ کی امانتوں کا امین ہوتا ہے. اس کے پاس ہوتی ہے امانت. کون سی امانت؟ سورہ احزاب پڑھنا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها. اللہ کہتا ہے میں نے ایک مخصوص امانت آسمانوں کے پیش کی، زمینوں پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، ڈر گئے نہیں اٹھا سکے. سر اٹھانا قرآن کے بارے سے شیشب سے پوچھا گیا یہ کون سی امانت ہے جسے آسمان نہیں اٹھا سکتے، جس کا بوجھ زمین نہیں برداشت کرتی، جس کا بار پہاڑوں سے نہیں سہا جاتا. قال ہی ولایت علی ابن ابی طالب. فرمایا وہ امانت امیر کائنات کی ولایت ہے کیونکہ عارف کے پاس یہ موجود ہے. فرمایا امین و وداع اللہ، یہ اللہ کی ودیتوں کا، امانتوں کا سگند نہیں ہوئی نا، امین ہوتا ہے. وکنز و اسرار ہی. عارف اللہ کے رازوں کا خزانہ ہوتا ہے. بھئی اس کی تعریف پر میں نہ سہی، آپ نہ سہی، کوئی تو ہوگا. چلے سلمان ہوگا. سلمان تو عارف ہے نا، تو یوں سمجھ لو یہ فضائل سلمان کے پڑھے جا رہے ہیں. پھر یہیں سے سوچنا علی کو کہاں ہونا چاہیے. عارف اللہ کی امانتوں کا امین. وکنز و اسرار ہی، اللہ کے اسرار کا خزانہ. وَمَعْدِنُ نُورِهِ. دو عالم سامنے اور میں سپیکر پہ پڑھ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. پڑھ لینا مصباح الشریعت میں. فرمایا عارف اللہ کے نور کی کان ہوتا ہے. نور کی کان نہیں، اللہ کے نور کی کان. نور کی کان ہوتا تو سورج کا نور وہاں سے نکلتا، ہاں چاند تاروں کا نور وہاں سے نکلتا. اللہ کے نور کی کان، یہ عارف ہے. والدلیل اور رحمت ہی علی خلق ہی. مخلوق پر اللہ کی رحمت کی دلیل ہوتا ہے عارف. العظمت للہ. اب مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے گزرتے جا رہے ہیں جملے. تشریح در تشریح کا وقت ہی نہیں ہے. اللہ کے نور کی کام، اللہ کی رحمت پر دلیل. وَمَطِيَّةُ عُلُومِهِ. اللہ کے علموں کا بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے عارف. وَمِيزَانُ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ. اور عارف اللہ کے عدل اور فضل دونوں کی میزان ہوتا ہے. اس پر تھوڑا سا تشریحی جملہ ضرور بولنا چاہوں گا. مولانا نے لفظ استعمال سے دو کیے ہیں، عدل فضل.
دعائے عدیلہ تحفۃ العوام تک میں بھی مل جائے گی، بڑی کتابوں میں تو ہے ہی، اس میں یہ جملے تمہیں ملیں گے، بعث الانبیاء لیظہر لیبین عدلہ وبعث الاوصیاء لیظہر طولہ وفضلہ۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے نبی اس لیے بھیجے کہ اپنا عدل بیان کرے۔ نبی اللہ کا عدل بیان کرنے آتے ہیں، بتانے آتے ہیں کہ وہ کتنا عادل ہے۔ سر اٹھانا، وہ بعث الاوصیاء، اور اس نے اوصیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، کیوں؟ لیظہر طولہ وفضلہ، تاکہ اپنا فضل ظاہر کرے، میں صاحب فضل کتنا ہوں۔ نبی کا کام ہے عدل بتانا، ولی کا کام ہے اس کا فضل ظاہر کرنا۔ اگر اولاد اللہ کا فضل ہے ظاہر ولی کرے گا، اگر رزق اللہ کا فضل ہے ظاہر ولی کرے گا، اگر شفا فضل الہی ہے تو عطا ولی کرے گا۔ یعنی جس چیز کو فضل کہو گے وہ ولی سے ظاہر ہوگی۔ عدل ڈیوٹی ہے نبی کی، فضل ذمہ داری ہے ولی کی، اور عارف کیا ہے؟ جو اس کے فضل اور عدل دونوں کو تولتا ہے۔ اللہ چلے تو نہیں گے میرے دوست، میزان و فضل ہی و عدل ہی، جو اللہ کے فضل اور عدل دونوں کی میزان۔ اگلے جملے جو ہیں پریشان کر دینے والے ہیں۔ غنی عن الخلق والمراد والدنیا فلا نطق ولا اشارت ولا نفس الا باللہ وللہ ومن اللہ وعن اللہ۔ فرمایا عارف وہ ہے جو مخلوق سے غنی ہے، مخلوق سے بے نیاز ہے، جسے مخلوق کی حاجت ہی نہیں۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ میں اور آپ نہ صحیح، سلمان تو ہے نا عارف، ہے نا بھائی، جس کو معرفت کی سند اللہ نے دی ہے۔ جب من کن مولا کا اعلان ہوا تھا، سارے بیگم مبارکیں دے رہے تھے، سلمان رو رہے تھے خوشی سے۔ کسی کم ظرف نے کوہنی مار دی سلمان کو، اے تجھے علی کی ولایت کا اعلان پسند نہیں آیا؟ اب پتہ نہیں سلمان کیا کہتا، فوراً آیت آ گئی، 7واں پارہ شروع ہی وہیں سے ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ وہ ایمان والے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا کیا ہے تو خوشی سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی ہیں۔ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، نے حق کو تھوڑا سا پہچان لیا ہے۔ مما عرف الحق نہیں کہ حق کو پہچان لیا، نہیں، عرفو من الحق، من الحق۔ اب فرق ایمان کے 10 درجے ہیں، 10ویں پہ سلمان کھڑا ہے اور وہ علی کو تھوڑا سا پہچانتا ہے۔ کس کا کلیجہ ہے جو کہے میں علی کو سارا جانتا ہوں؟ علی کو سارا جاننے کے لیے 2 عہدوں میں سے ایک ضروری، یا مصطفیٰ ہونا ضروری یا خدا ہونا ضروری۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یا محمد پہچانتا ہے علی کیا ہے، یا خود خدا جس نے علی کو ایسا بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا ہے۔ ہاں، تو سلمان عارف ہے، اور اس کے عرفان کی بھی انتہا یہی ہے کہ عارفو من الحق، یہ عارف ہے تھوڑے سے حق کا۔ غنی عن الخلق،
خلق سے غنی. کہنے والا امام ہے, کسی علامہ کی بات نہیں, کسی عالم کے جملے نہیں, مسجود علم کا فرمان. غنی عن الخلق. اب جو اسد مخلوق ہے عارف اس سے غنی ہے, اس سے بے نیاز. فرشتے مخلوق ہیں, عارف کو فرشتوں کی حاجت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اب بے نیازی سلمان سے زیادہ ایک درجہ کم کون ہے؟ شاد بات جیتے رہو, خوش کر دیا. ابو ذر ایک درجے نیچے کھڑا ہے سلمان سے. دربار خلافت سے کچھ مال بھیجا گیا ابو ذر کے پاس. ابو ذر نے دروازے پہ روک دیا, کیا ہے یہ؟ مال بھیجا گیا ہے آپ کے لیے, لے جاؤ, مجھے کوئی حاجت نہیں اس کی. اس نے جھونپڑے میں نگاہ کی, ایک چٹائی نظر آئی نماز کے لیے اور ایک مٹی کا لوٹا, تانبے کا بھی نہیں, مٹی کا. ہاں جھونپڑی میں تو ایک مٹی کا لوٹا ہے اور ایک پرانی بوسیدہ سی چٹائی پڑی ہے, مال کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ توجہ, کہتے ہیں استغنیت تو ولایت علی ابن ابی طالب. تجھے پتہ نہیں میں علی کی ولایت کے ساتھ غنی ہوں, مخلوق کی ضرورت نہیں مجھے. میں علی کی ولایت سے غنی ہوں, علی سے غنی نہیں. کیونکہ علی کی ولایت نے تو غنی کیا ہے. غنی کے معنی دولت مند نہیں ہوتے, یہ تو مرادی معنی ہے. غنی کے معنی بے نیاز, جیسے ان اللہ غنی عن العالمین. اللہ کہتا ہے میں تمام جہانوں سے غنی ہوں, یعنی بے نیاز ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. تو عارف وہ ہے جسے مخلوق کی ضرورت نہیں. جاگنا حلال ذاتوں کی امانت ہے اور حلالیوں کی طرح فیصلہ کرنا ہے. تو مخلوق سے عارف غنی ہے. اور سلمان بھی علی سے ایک دفعہ نہیں 6 سے زیادہ مقام پہ میں دکھا سکتا ہوں جو کہہ رہا ہے یا علی میں یہاں بھی تیرا محتاج, یا علی میں قبر میں بھی تیرا محتاج, یا علی میں آخرت میں بھی تیرا محتاج. اب کسی کے کلیجے پہ دراڑ آئے یا چہرے پہ بہار آئے, مولا فرما رہے ہیں غنی عن الخلق. عارف وہ ہوتا ہے جو خلق سے بے نیاز ہو, اور سلمان کہہ رہا ہے یا علی میں تیرا محتاج ہوں. تو معلوم ہو سلمان کی نظر میں علی مخلوق نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, مانگو خدا سے, ہم نے کب روکا ہے تمہیں؟ لیکن خدا سے مانگنا ایسے ہی ہے. اول تو ہم علی سے بھی براہ راست نہیں لیتے, نہ لے سکتے ہیں. خدا سے مانگنا ایسے ہی ہے جیسے ایک گھڑا پانی ضرورت ہو اور دریا کا رخ گھر کی طرف موڑ دو. پلے پڑ رہی ہے میری بات؟ پانی چاہیے ایک گھڑا اور دریا کا رخ گھر کی طرف موڑا, گھر بھی جائے گا, محلہ بھی جائے گا, شہر بھی جائے گا, گھڑا تو گھڑا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ سے لینے کی صلاحیت ہے تم میں؟ اللہ سے صرف 14 لے سکتے ہیں. سمجھ آئے گا؟ کیونکہ ہر دینے والا دیتا ہے ہاتھ کے ذریعے, کیونکہ خود ید اللہ ہے. اللہ اکبر. ہر صاحب عطا اگر لطف و فضل کا اظہار کرتا ہے تو زبان کے ذریعے, خود لسان اللہ ہے. اللہ سے براہ راست آدم نہیں لے سکتا, اللہ سے براہ راست اولو العزم نبی نہیں لے سکتے, تو کیا لے گا؟
ہم تو براہ راست علی سے بھی نہیں لے سکتے. ہاں یہ اپنا اظہار ریت ہے. ہم یا علی ادرک نہیں کہتے ہیں تاکہ ظاہر ہو کہ ہم رعایا ہے تیری. ہم نمک حرام نہیں مانگ رہے ہیں. آگے علی جس کو حکم دے کہ اس کی قابلیت بس اتنی ہے، اے کمبر اسے تو عطا کر دے. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ ہاں تو جتنی ظرف جتنی صلاحیت کسی نہ کسی نوکر کو حکم دے دیتے ہیں کہ اسے تو دے. جی علی سے لینے کے لیے براہ راست لینے کے لیے کم از کم سلمان ہونا ضروری ہے. یہ بالکل آخری درجہ ہے. ایک بات کہہ دوں، یہ میں نے اکثر آپ حضرات کو ممبروں سے بتایا ہے اور معصومن بھی فرماتے ہیں، سوائے مولا امیر کے 11 اماموں کو بھی امیر المومنین کہنا حرام ہے. تم شیعہ اپنے 11 اماموں کو بھی امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، حرام ہے. فقط یہ نہیں کہ جائز نہیں، حرام ہے. اب غضنفر کا سوال ہے، اگر یہ امیر امر سے ہے تو اولی الامر تو 12 کے 12 ہیں. دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دوں میں. تو معلوم ہوا یہ امر والا امیر نہیں، کیونکہ اولی الامر سارے کے سارے ہیں. ہاں یہ امیر میراتن سے ہے، میراتن، اور میرت کے معنی ہے روزی دینا، یعنی امیر المومنین، مومنین کا روزی رساں. کیونکہ 11 امام بھی علی سے رزق مانگتے ہیں، علی کسی امام سے رزق نہیں مانگتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی 11 کے 11 مانگتے ہیں. ہاں ہاں علی سید علی بن طاؤس پہاڑ بھی ہلکا ہے ان کے مقابلے میں. اتنے بڑے عارف ربانی علامہ حلی کے استاد ہر شب جمعہ رام سامرہ میں مولا کے سرداب کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ہر شب جمعہ مولا سے درس لیتے تھے. دیکھ نہیں سکا، آواز آتی تھی، سبق پڑھتا تھا ہر شب جمعہ. وہ کہتے ایک دن اتوار تھا، میں نجف گیا. اب جو لہجہ بار بار مثلا آپ میری مجلس سنتے ہیں، اگر میری کیسٹ چل رہی ہو تو فوراً آپ کو پتہ نہیں چل جاتا غضنفر بول رہا ہے، تو سنا ہوا لہجہ تو نہیں بھولا جاتا نا. وہ کہتے اچانک سنا ہوا لہجہ میری سماعت سے ٹکرایا. میں نے دیکھا کہ ایک نور کا مرقع اپنی جد کی زری میں ہاتھ ڈالے کچھ کہہ رہا ہے. میں فوراً سمجھ گیا امام ہے میرا. میں نے لہجے سے پہچان لیا. میں قریب چلا گیا کہ دیکھو تو صحیح کہہ کیا رہا ہے. اور یہ جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آج جان لو. یہ جو ہفتے کے ایام ہیں نا، کچھ معصوموں سے منسوب ہیں. ہفتہ رسول خدا کا دن ہے. ہفتے والے دن ہر شے رسول سے مانگو، اپنے آپ کو رسول کی پناہ میں دے دو. اتوار امیر کائنات کا دن ہے، اس کی پناہ میں آ جاؤ، اس سے مانگو. سوموار مولا حسن حسین جوڑی کا دن ہے، سوموار والے دن جوڑی سے مانگو. منگل جو ہے وہ چوتھے، پانچویں اور امام ششم کا ہے، ان 3 اماموں سے مانگو. اور بدھ 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں امام کا ہے. جمعرات امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اور جمعہ تیرے زمانے کے امام کا. تو وہ کہتے ہیں اتوار تھا، تھک گئے تو ادھار کر دو. جب قریب گیا تو آواز آ رہی تھی، السلام علی الشجرۃ النبویۃ والدوحۃ الہاشمیۃ المزیۃ المونعۃ بالامامۃ
والمسمرة بالنبوة یا مولا یا امیر المومنین هذا یومک هذا یوم العہد وهذا یومک انا فیہ ضیفک وجارک فعزفنی فیہ وعجرنی فإنک کریم تحب الضیافة ومامور بالاجارہ. کہہ رہے تھے میرا سلام ہے اس شجر حقیقت پر جس پر نبوت کا پھل لگتا ہے. اللہ اکبر. مولا علی نبی نہیں ہے اور میرا امام کیا کہہ رہا ہے؟ اس شجر پر سلام جس پر پھل نبوت کا لگتا ہے، جس پر کونپلیں امامت کی پھوٹتی ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں. تو پھر ماننا پڑے گا کہ آدم ہو یا عیسیٰ، پھر جس نبی کو نبوت ملے گی تو اسی شجر سے ملے گی جس پر اس کا پھل آتا ہے. کیونکہ آم کھانا ہے تو آم کے درخت کی طرف جانا پڑے گا، انار پہ دل ہے تو پھر کھجور کی طرف نہیں جانا پڑے گا. تو پھر جس کو نبوت چاہیے ہوگی تو پھر وہ اس شجر نبوت کے پاس آئے گا جس پر اس کا پھل لگتا ہے. آخری بندے میری طرف دیکھنا. آگے کہنے والا کون ہے؟ جو امام علی جیسا ہے، جو ولی علی جیسا ہے، جو عالم علی جتنا ہے، جو حجت علی کے برابر ہے، جو خود زمانے کا امام ہے. وہ کہہ رہا ہے یا مولا یا امیر المومنین، اے میرے مولا. یہاں سوچنے والی بات ہے. جو عہدے میں علی جیسا ہے وہ کہہ رہا ہے اے میرے مولا. تو کتنا نمک حرام ہے کہ موالی ہو کر برابری کی بنیاد پر سوچتا ہے. اے میرے مولا، اے مومنین کے امیر، ھذا یوم الاحد وھذا یومک، آج اتوار ہے اور یہ تیرا دن ہے. انا فیہ ضیفک مولا، آج تیرا مہمان ہوں میں. انا فیہ ضیفک وجارک، آج مہمان بھی تیرا ہوں اور پناہ بھی تیری میں آیا ہوں. فَأَزِفْنِي فِيهِ وَأَجِرْنِي، آج مجھے مہمان بھی رکھ، آج مجھے پناہ بھی دے. میرا قریبی محلہ تو نہیں تھک گیا نا. فَإِنَّكَ كَرِيمٌ، کیونکہ تو کریم جو ہے، تُحِبُّ الضِّيَافَةَ، تو مہمانداری کو پسند کرتا ہے. وَمَامُورٌ بِالْإِجَارَةِ، اور اللہ نے تجھے حکم دے رکھا ہے کہ جو پناہ مانگے اسے پناہ دے. نہیں، میں نے آپ کو یہ کیوں سنایا؟ وقت ضائع کرنے کے لیے. الذی ببقائہ باقیۃ الدنیا، دعائے عدیلہ کے فکرے ہیں. وہ امام جس کی بقا کے سبب دنیا باقی، وَلِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جس کے وجود کے سبب آسمان قائم، جس کے وجود کے باعث زمین قائم. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، جس کی جوتیوں کے صدقے کائنات رزق کھا رہی ہے. یہ 12ویں امام کی تعریف میں جملے ہیں. وہ اپنا رزق علی سے مانگ رہا ہے تو بس ثابت ہوا جو خدائی کو کھلائے وہ قائم ہوتا ہے، جو قائم کو بھی کھلائے وہ علی ہوتا ہے. ہاں، تو یعنی علی سے یا قائم مانگے، یہ ہے معیار. میرے خیال سے تھک گئے ہو. معیار یہ ہے کہ علی کا سائل. اچھی طرح مجھے یاد دیتا ہے، میں اسی منبر سے سرکار صادق کے جملے اپنے سامعین کو بتائے. جو کوئی نئے ہیں تو وہ سن لیں. سرکار صادق بھی جب کبھی نجف جایا کرتے تھے اپنی جد پاک کی زواری کے لیے، تو اس وقت تو صحن بھی نہیں تھے، حرم بھی نہیں تھے، مزار بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ 4 دیواریاں بھی نہیں تھیں، کچی قبر ہوتی تھی. ریت میں چہرہ دھسا دیتے تھے امام اور کہتے تھے اب دکھاؤ بے فناوے، ساوے لوکاؤ بے فناوے، زاوے رکاؤ بے فنائے، تیرا غلام تیرے دربار میں آیا ہے.
تیرا سوالی تیرے دربار میں آیا ہے، تو سرکار صادق نے اپنے آپ کو سوالی کہہ کے یہ بتا دیا کہ علی کے سوالی کا معیار امام ہونا ہے۔ اللہ ہے جی، یہ ہے معیار، اور کم از کم معیار سلمان ہونا ہے، یعنی علی سے سوال کرنے کا چھوٹے سے چھوٹا معیار سلمان ہونا، اور بڑا معیار حجت ہونا۔ اللہ امتیاز شاہ جی کیا کروں، کاش لوگ تھکا نہ کرتے۔ اور ہاں پہلے لوگ کم تھے، پھر اعلان بھی سن لیجیے، کل ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ ہاں میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جانا ہے۔ عارف وہ ہے جو خلق سے غنی ہے، فکر بھول تو نہیں گئے، مخلوق سے غنی ہے، بے نیاز ہے، علی سے نہیں جی۔ تو ماننا پڑے گا کہ علی مخلوق میں شامل نہیں، کیونکہ یہ تو ایمان ہے نا تمہارا، 73 فرقے کا رسول کی حد تک ہے، اور شیعوں کا 14 کی حد تک کچھ نہیں تھا جب یہ تھے۔ جب شے نہیں تھی تو تخلیق کہاں سے ہوگی، چونکہ شے سے بھی پہلے ہے، لہذا مخلوق نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لو۔ اب دیکھیں میں بالکل ایک حصی مثال دیتا ہوں تاکہ یہ بچے بھی سمجھیں۔ میں کبھی وجد میں آ کر اپنے جذبات عقیدت کو ظاہر کرتا ہوں، جملوں کی شکل میں، لفظوں کی شکل میں، حرفوں کی شکل میں، وہ میرے اندر ایک چھپی ہوئی حقیقت ہوتی ہے جو لفظوں کا روپ دھار کر تم تک پہنچتی ہے۔ تو بس جب بے دل نے اپنے دل کے جذبات کو وجود بخشا تو وہ 14 ہوئے۔ جی تو ان کے لیے یہ ہے غنی عن الخلق، بس میں سمجھنے کی طرف بڑھ گیا ہوں۔ والمراد والدنیا، جو عارف ہے اسے نہ مخلوق کی حاجت، اسے نہ دنیا کی ضرورت۔ والمراد، وہ تو مراد سے بھی بے نیاز ہوتا ہے، یعنی عارف کی آرزو ہی نہیں ہوتی۔ ہاں کیونکہ عارف کس کا ہے، وہ 14 کا، اور 14 کا مزاج کیا ہے؟ اللہ نے کہا تم میرے ہو جاؤ، یہ ساری خدائی تمہاری۔ انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا بس تو اکیلا ہمارا ہو جا، یہ خدائی صدقہ۔ یعنی آپس میں یہ ازل سے سودا ہوا ہے، اللہ ان کا، یہ اللہ کے، ان کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کی مراد ان کے سوا کوئی نہیں۔ اسی لیے تو شب معراج شیعہ سنی کتابوں میں آپ کا جس مسلک سے تعلق ہے مرضی کے عالم سے کل تصدیق کروا کے آنا کہ کیا شب معراج اللہ نے تمہارے رسول سے یہ جملے بولے تھے یا نہیں؟ یا محمد یا عبدی انت المرید و انت المراد، وہ آئے میرے بندے، آئے میرے حبیب محمد، تو مراد بھی ہے تو مرید بھی ہے۔ ہاں جی، یعنی تو مراد بھی مرید بھی، یعنی تیرا ارادہ میں اور میرا ارادہ تو، مجھے تیرے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اور تجھے میرے علاوہ۔ تو یہی کچھ عارف کی شان ہے، اس کی کوئی مراد ہی نہیں، اس کی مراد علی ہے۔ اسی لیے میں پہلے بھی درجنوں دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں اور آج پھر دہرانے لگا ہوں، کبھی امتیاز شاہ جی جنت کی توقع نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم یہ علی کی ولایت کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ تو جانتے ہو اللہ کہتا ہے میں ولی ہوں، محمد ولی ہے، علی ولی ہے۔ تو جس کی ولایت اللہ کی ولایت جیسی ہے اس کے صلے میں مانگ کیا رہا ہے؟ جنت۔
اگر بیگم یہ ولایت کا صلہ ہوتی تو پھر بہلول کو بغداد کی گلیوں میں جنت نیلام کرنے کی اجازت کبھی نہ ہوتی، کیونکہ جو ہے ہی ولایت کا صلہ علی کا ادنے درجے کا نوکر نیلام کرتا پھرتا ہے، تو معلوم ہے یہ ولایت کا صلہ نہیں۔ عارف وہ ہوتا ہے جس کی مراد صرف علی ہے، بس ہر وقت اپنے تصور میں علی کو رکھ، شعور میں علی کو رکھ، ادراک میں علی کو رکھ، لا شعور میں علی کو رکھ، تحت شعور میں علی کو رکھ، دل میں علی کو رکھ، دھڑکن میں علی کو رکھ۔ جب میدان قیامت میں اللہ پوچھے علی کی ولا کے صلے میں کیا چاہیے، کہنا علی چاہیے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، علی کے سوا کسی چیز پہ سودا نہ کرنا، ورنہ بڑے نقصان میں رہو گے، بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ اور جب علی کے بدلے میں، چونکہ ظاہر ہے جب تم نے اللہ کو علی دیا ہے، ہم نے تیرے ولی سے پیار کیا، ہم کافر کہلائے نہیں چھوڑا، ہم کٹتے مرتے رہے نہیں چھوڑا، ہم پہ فتوے لگے ہم نے نہیں چھوڑا، تو ہم نے تجھے علی دیا ہے نا۔ اور تو خود کہتا ہے فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، جیسی لاتے ہو اسی کی مثل دیتا ہوں۔ ہاں تو ہم علی لائے ہیں، علی کے بدلے علی چاہیے۔ دنیا سے، خلق سے، مراد سے بے نیاز ہوتا ہے عارف۔ ختم ہوگی بات میری، جو میری طرح دیکھنا، یہ ضروری ہے اور یہاں لکھنا ہے، اور اس وقت سمجھ میں نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، بعد میں سوچنا ضروری سے، کبھی تنہائی میں، اور صرف ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ بھی یاد آئے تو ایک دفعہ مزید سوچنا۔ سرکار صادق فرما رہے ہیں کیا ہے عارف؟ فرمایا فلا نطق ولا اشارت ولا نفس الا باللہ وللہ ومن اللہ ومع اللہ۔ فرمایا عارف خود نہیں بولتا، جب بولتا ہے اللہ کے ساتھ بولتا ہے۔ پچھلے والے والا گھبرایا تو نہیں دوست؟ عارف جب بولتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے ذریعے، اور جب اللہ بولے تب۔ یہ دیکھنا آسان تھا، اگلے جو 2 لفظ ہیں وہ بظاہر بھی مشکل ہیں، بباطن تو ہے ہی۔ فرماتے لا نطق ولا اشارہ ولا نفس۔ فرمایا عارف اشارہ بھی کرتا ہے تو اس وقت جب اللہ کرے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے ذریعے، 4 لفظ بولے ہیں مولا نے۔ اگلا فکرہ مزید چونکائے گا تمہیں، ولا نفس الا باللہ وللہ وعن اللہ ومع اللہ۔ عارف سانس اس وقت لیتا ہے جب اللہ سانس لیتا ہے۔ پتہ نہیں، جو پہنچے میں وہ کہتا ہوں، میں جو نہیں پہنچے تو میں اکیلا کرنا نہیں چاہتا۔ عارف الگ سانس نہیں لیتا، جب اللہ لے، اللہ کے ساتھ سانس لیتا ہے، اللہ کے ذریعے لیتا ہے، اللہ کے لیے لیتا ہے، اللہ کی طرف سے لیتا ہے۔ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ بدن رکھتا ہے، یا بدن والا خدا مان کے مشرک ہو جاؤ، یا پھر تلاش کرو توحید کا کوئی ایسا بدن کہ سانس وہ لے، خدا کہے میں لے رہا ہوں۔ اور وہ ایک ہی سانس، امتیاز شاہ جی پورے قرآن میں اصد ملتا ہے، ایک سانس کی بات ہے کہ جس کو عنوان آیت سے اللہ نے نہ صرف مذکور کیا بلکہ قسم کھائی، والصبح
اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ یہ جو صبح ادھر ہوتی ہے اس کا سانس سے کیا تعلق ہے؟ اور اللہ کہہ رہے والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب وہ سانس لے۔ میں نے کتب اہل بیت کو کھولا، ورق گردانی کی، تو پتہ ہے حقیقت کیا سامنے آئی کہ اقسم بانفاس امیر المومنین لیلۃ مبیتہ علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ایک ہی رات آئی ہے علی کی زندگی میں سونے والی، شب ہجرت جب رسول کے بستر پہ سویا تو مولا فرماتے ہیں کہ جو شب ہجرت محمد کے بستر پہ علی نے سانسیں لی، اللہ کہہ رہا ہے مجھے ان سانسوں کی قسم۔ العظمت للہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو اس کی سانس توحید کی سانسیں ہیں، اس کا نفس کبریائی ہے کیوں؟ اچھا سانس بچوں سے بھی پوچھیں، ایک بندہ بے ہوش پڑا ہو، آپ کان لگاتے ہیں، شیشہ ناک کے آگے رکھ لیتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ سانس لے رہا ہے، کیونکہ اگر لے رہا ہے وہ شیشہ تھوڑا سا دھندلا ہو جائے گا، وہ شیشے کی دھندلاہٹ بتاتی ہے کہ ابھی زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، یہی ہے نا؟ یعنی سانس دلیل ہے زندگی کی۔ اب میں نے تو لفظ ہی بھیجنے ہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر سانس چل رہی ہے تو بدن والا زندہ ہے، چاہے وہ جس حالت میں بھی ہے۔ اور آؤ معانی الاخبار پڑھ لینا، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس لیے نام لیا کہ مفسرین کی بھی زبان بند ہو جائے، کیونکہ مفسرین شیخ صدوق کا انکار نہیں کر سکتے۔ علی فرما رہے لوگوں انا قلب اللہ، اللہ کا وہ دل جو اس کی زندگی پر دلیل ہے، وہ دل میں علی ابن ابی طالب۔ اللہ اللہ، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، تو اس کی سانسیں، اسی لیے تو یہ نفس اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، نفس جان، نفس سانس، ہاں علی نفس اللہ بھی ہے۔ میں ترجمہ بھی کر کے پھر تمہارے سروں سے گزر گیا ہے، نفس جان، کل نفس ذائقۃ الموت، موت نفس کو آتی ہے، علی اسی لیے تو نہیں مرتا کہ یہ اللہ کی جان ہے۔ جی، تو نفس اللہ اس کی جان بھی ہے، نفس اللہ، یہ نہیں کہ معاذ اللہ خدا محتاج ہے علی کا، نہیں، علی نہیں تھا، خدا تھا، جلی نے علی کو بنایا، لیکن بننے کے بعد جب علی بن گیا پھر اس کے وجود پر دلیل بن گیا کہ جب تک میں ہوں میرا ایک ایک عمل، ایک ایک عضو اس کے وجود پر، اس کی بقا پر دلیل ہے۔ میں عین اللہ ہوں، میں اللہ کی آنکھ ہوں، میں جاگ رہا ہوں تو سمجھو توحید سوئی نہیں ہے، میں سانس لے رہا ہوں تو کبریائی فنا نہیں ہوئی ہے، میں مخلوق میں موجود ہوں، وہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں نہیں تھا، وہ تھا، لیکن اپنے ہونے کے بعد میں اس میں یوں فنا ہو گیا ہوں کہ جب تک وہ رہے گا تب تک میں رہوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب آپ نے سن لیا، معرفت ہی وہ چیز ہے جو ہر عمل پہ غالب ہے، جو ہر نقص عمل کا علاج، جو ہر کمی کا تدارک۔ اور تھوڑا بہت تصور میں نے علی کے بارے میں دے دیا، اگر شک میں پڑ گئے
تو پھر اللہ یہی کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو پہچانا بھی پھر انکار بھی کیا. یہی آیت تھی نا، یعرفون نعمت اللہ ہے ثم ینکرونہا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمت کو جانتے بھی ہیں، اس کی معرفت بھی رکھتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں. اور آگے کہا وہ اکثر، بس ختم ہوگی بات، وہ اکثرهم الکافرون، اور ان میں اکثر کافر ہیں. معلوم ہوا کچھ ہیں ایسے لوگ جو علی کو مانتے ہیں، جو علی کو پہچانتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں. اور انکار کرنے والوں میں سارے نہیں، اکثر کافر، یعنی جس نے بے علمی کی بنیاد پر انکار کیا وہ کافر نہیں، اور جس نے کہا علی ایسے ہو ہی نہیں سکتا، وہ لاکھ علی ولی اللہ پڑھتا ہوا مر جائے، اللہ کی نظر میں کافر مر گیا ہے. درود پڑھ لو مل کر آواز بلند. کچھ لطف آیا کہ وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. جانتے ہو ہر مجلس میں اختتامی جملہ یہی ہوتا ہے میرا، صرف آپ حضرات کے احساس کو بیدار کرتا ہوں کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو پتہ چلے، لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. وہ نہ ہمارا علم سننے آتی ہے، نہ اسے ہماری خطابتوں سے غرض. اس کو لمبا چوڑا نہیں، دو کے دو فکرے کہہ کر میں منبر خالی کرنے لگا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ درد کی ہر کہانی جانتے تم پہلے ہی ہو، میں درد کے تصور کا جیسے تصویر نکالوں گا، سامنے لاؤں گا، جس آنکھ کا جو مقدر ہوا وہ اتنا وضو انشاءاللہ کر لے گی. پڑھنے والے اکثر تمہیں سناتے ہیں نا، سجاد خون رویا. پہلی بات تو یہ لکھ لو کہ صرف سجاد خون نہیں روئے، میری تحقیق میں خون رونے والی ہستیاں 4 ہیں. یہ پوری عالمانہ ضمانت ہے، تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں، سپیکر پہ کہہ رہا ہوں. 4 ہستیاں خون رو کے گئی ہیں دنیا سے. سجاد سے پہلے 9 محرم کو میدان کربلا پر وہ خون رویا ہے جس کے علم اٹھاتے ہو. اللہ اکبر. العظمت للہ، العظمت للہ. ہاں، کیونکہ فوج اشقیاء نے اجتماعی حملہ کر دیا تھا لشکر حسینی پر. دونوں بھائی مل کے لڑے تھے، عباس اور حسین. لڑتے لڑتے عباس کا گھوڑا شامیوں کے نصف لشکر سے بھی جب آگے گزر گیا، عمر بن سعد اور شمر ملوم نے آپس میں تجویز کی کہ جس انداز سے لڑ رہا ہے عباس، لَأَفْنَا عَنْ آخِرِهِمْ، یہ تو آخری بندے تک کو فنا کر ڈالے گا، اور لشکر کہاں سے لائیں گے؟ کوئی تجویز کرو. شمر ملوم نے کہا تجویز یہ ہے ایک دستہ بھیج کے حسین کے خیموں پہ حملہ کرا دو. جب عباس کو پتہ چلے گا کہ خیموں پہ حملہ ہو گیا، میدان کی جنگ بھول جائے گا. اب میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، چوٹ ضرور لگے گی تمہارے دل پر، لیکن للہ معاف کر دینا. پردے داروں میں شام والی موجود ہے، خون رونے والا تم میں. دونوں کو گواہ بنا کے شمر ملون آیا، اس نے آتے ہی ایک خیمے کی تناب کاٹی. رونے والا تناب کا کٹنا تھا. فضا دوڑتی ہوئی ایک ٹیلے پہ چڑھی. عباس تو جنگ لڑ رہا ہے، زینب کے خیمے کی تنابیں کٹ گئی. العظمت للہ. میں نے کہہ دیا، کچھ کی چیخیں نکلی، کچھ ماتم کرنے لگے. ابھی بھی کچھ بندے مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. جب فضا نے کہا تو لڑ رہا ہے، زینب کے خیمے کی تنابیں الٹ گئی. عقاب مرگ کی طرح عباس نے گھوڑا واپس موڑا. العظمت للہ. بس قریب تھا کہ شمر کو نیزے میں اٹھا لیتا عباس. حسین نے وہیں سے پکار کے کہا میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں، شمر کو کچھ نہیں کہنا.
بس حسین کا یہ کہنا تھا. فن کا پارا سر جعفر سے ہی زین سے زمین پہ گرا، دونوں ہاتھ عباس کی آنکھوں پہ زمین پہ تڑپ رہا ہے. زینب نے روکے گا حسین کافی دیر ہو گئی، عباس آنکھوں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ حسین نے ہاتھ اٹھائے تو سرخ آنسو جاری ہے. عباس کی داڑھی سرخ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی اور رو کے کہہ رہا ہے میرا سر مل جائے تو میری ماں ام البنین کے سامنے نہ لے جانا. ماں نے پوچھا زینب کا خیمہ کٹ گیا تو دیکھتا رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس اللہ کے منظور مقبول فرما. بانی عائشہ کے مسائل کو شرف خودس میں شرف فرما. مومنین مومنات کی شرکت مبد اللہ سعادت فرما. ہماری یوریدہ بیانی قبول فرما. جو ان بے اولاد نریاں عطا فرما. جو مخروض اور تنگ دستے دور فرما. جو بے گناہ قید ہے رہائی عطا فرما. جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کے جلد ہو جائے. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولی محافظ مقاعد مناصر مدلیل معین حتی تسکنہ ارضہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم بجاہ محمد.